الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بعد از حمد و سلام حضرت خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محب الہی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے اہم بات پتہ چلی ہے، جس کو ہم نے اپنا طریقہ بنایا ہے، اور جو طریقت اور سلوک کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی دل جوئی کرو، لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ، اور اپنی طرف سے کسی کو اذیت اور تکلیف مت دو جہاں تک ہو سکے. یہ اہم ترین بات انہوں نے بیان فرمائی. اپنی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ، بلکہ پورے نظام طریقت کی روح وہ اس بات کے اندر فرمایا. ہمیں یہ بات بتائی گئی، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس نیکی میں سب سے زیادہ وزن پڑا ہوا ہوگا، جو سب سے زیادہ وزن رکھنے والی نیکی ہوگی، وہ یہی ہوگی کہ اللہ کے بندوں کی جتنی زیادہ دل جوئی کی ہوگی اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے لیے جتنی راحت پہنچائی ہوگی، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ اس چیز کا وزن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان اور اپنی معرفت کا مرکز بنایا. ایمان اور معرفت اور اللہ کی محبت صرف لوگوں کے دلوں کے اندر ہی جمع ہوتی ہے، اور یہی وہ واحد مرکز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے مقرر کر دیا. تو اب دل سب سے زیادہ اہم چیز ہے انسانی وجود میں، سب سے زیادہ اہم چیز، بلکہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اہم چیز وہ دل ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ دلوں کو نہ توڑو، دلوں کو جوڑو، جس کو تالیف قلب کہتے ہیں، اور دلوں کی راحت کی کوشش کرو. ہماری کسی بات سے، ہماری کسی کوشش سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے. اور غور کریں تو قرآن حکیم میں بھی جا وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی. سارا جو انسانیت کا درس ہے وہ اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے. قرآن حکیم نے جو بھی انسانی آداب، اسلامی اخلاق اور برگزیدہ بندوں کا طریقہ بتایا ہے، اس کا بھی لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے لیے، خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھا جائے، دل آزاریاں نہ کی جائیں، نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، اور لوگوں کو منتشر نہ کیا جائے بلکہ اپنے قریب کیا جائے، اور تعلقات کو توڑا نہ جائے بلکہ ان کو جوڑا جائے. چنانچہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی
نشانی یہ بتائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ ایک وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تواضع ان کی شخصیت ہے، اور اس تواضع کا مطلب یہی ہے کہ ان کی چال ڈھال میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے میل ملاپ میں ایسی باتیں نہیں ہوتی جس سے دلوں کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو اذیت۔ دل خراشی ان کا کام نہیں، بلکہ دل بستگی ان کا ضابطہ ہے۔ دلوں کو شکستہ کرنا یہ انہیں نہیں آتا، بلکہ دلوں کو جوڑنا اور ملانا یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ نفرت کو بڑھانا یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ محبت پیدا کرنا، اور نفرت اگر پیدا ہو گئی ہے تو اس کو محبت سے بدلنا یہ ان کا نظام زندگی ہے۔ اس لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آگے ارشاد فرمایا کہ اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے بات بڑھاتے نہیں، سلام کہتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ کوئی بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، کوئی بےہودگی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی جہالت پر اترا ہوا، تو یہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، یہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نجاست کو نجاست سے دور کرنا، گندگی کو گندگی سے دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سلام کہتے ہوئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ان کا تخاطب ہوتا ہے، اور اس طرح وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ نہ وہ بدلہ لینے کی فکر کرتے ہیں، نہ انتقام۔ کسی نے جہالت کی ہے، کسی نے غلطی کی ہے، وہ اپنی ذہنیت سے مجبور ہے، اپنی خسیس تربیت سے مجبور ہے، اپنی پست شخصیت سے مجبور ہے، وہ تو یہ کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے جو بندے ہیں وہ خسیس نہیں ہوتے، وہ پست ذہنیت کے حامل نہیں ہوتے، وہ چھوٹے ذہنوں کے مالک نہیں ہوتے، وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وسیع القلب ہوتے ہیں، ان کے اندر وسعت ہوتی ہے، برداشت ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو اس کی حقیقت کے ساتھ جانتے ہیں کہ شخص نے یہ کام کیا ہے تو اس کی وجہ کیا، فلاں نے اگر اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس کے پیچھے کیا سبب ہے۔ تو جب آدمی یہ چیز جان لے، ہر ایک کی حقیقت کو پہچان لے، تو اس کا ری ایکشن مثبت ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ کار پازیٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ ویسے ری ایکٹ نہیں کرتا جیسے سامنے والے نے کیا۔ تو یہ ہے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بلکہ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسانوں کے درمیان ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، اور جہالت یا بےہودگی یا بدتمیزی کا جواب کیا ہونا چاہیے، یہ تو انسانوں کے درمیان ہمیں بتایا گیا۔ میں نے جس ہستی کا نام لیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو ایک مثال ایسی ہے، اور ایسے پتہ نہیں کتنی باتیں ہوں گی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک موذی جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ ایک موذی جانور جو انسان کو ڈستا ہے، کاٹتا ہے، بچھو، اس کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی شائن شان رد عمل کا اظہار کیا۔ ہوا یہ کہ آپ وضو بنا رہے تھے ایک نہر کے کنارے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو اس نہر کے اندر گرا ہوا، اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کو نکالنے کی کوشش کی، اور جو ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ڈنگ مار دیا۔ اور بچھو کا ڈنگ کتنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر کوشش کی اور دوبارہ ہاتھ بڑھا کے اس کو نکالا اور نکال کے باہر کر دیا۔ تو جن صاحب نے منظر دیکھا انہوں نے کہا یا حضرت، یہ بچھو تو آپ کو ڈنگ مار رہا تھا، آپ کے ڈنگ بھی مار دیا اور پھر بھی آپ نے اس کو نکال کے باہر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ بچھو تھا
اور میں انسان ہوں. بچھو نے بچھو والا کام کیا، انسان انسان والا کام کرتا ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ. اگر یہ تمثیل ایک مثال ہے تو بھی اس کے اندر بہت خوبصورت چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. ہر آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا پیمانہ تنگ ہے، کسی میں برداشت کی کمی ہے، تو اسے برداشت بڑھانی چاہیے. کسی میں تربیت کی کمی ہے تو اسے اپنی تربیت کو بڑھانا چاہیے. اسے اچھے لوگوں کی مثالیں سامنے رکھنی چاہیے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک انسان، ہمارے اندر ہر طرح کے لوگ، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، بدتمیزی سے پیش آنے والے بھی ہیں، خواہ غصہ کرنے والے بھی ہیں، چھیڑ چھاڑ کرنے والے بھی، تنگ کرنے والے بھی. تو کیا ہر ایک سے الجھ کر انسان اپنی زندگی کو آرام سے گزار لے گا اور اپنے مقام اور اپنے معیار کو برقرار رکھ سکے؟ کہیں کہیں تو ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا جواب مل جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو جواب دے دیا جائے، جواب مل جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا. لوگ اصلاح لیتے نہیں، لوگ مزید ری ایکشن کرتے. اور جس کی تربیت ہی غلط ہو چکی، جس کا کام ہی یہی ہے، تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا. اس میں جتنے پتھر مارو گے اتنی کیچڑ اچھلے گی. تو اب ایسی صورت میں جب گندگی کا ڈھیر ہو جائے انسان، تو پھر ایک مثبت سوچ رکھنے والے شخص کو، اچھی جگہ بیٹھنے والے کو، اچھی تعلیم حاصل کرنے والے کو، اچھے ماحول سے نکلنے والے شخص کو اپنی تربیت اور اپنے ماحول کی لاج رکھنی چاہیے، اپنے اسٹیٹس اور اپنی شان کا لحاظ رکھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پہ تواضع سے چلتے ہیں، وہ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اس انداز سے زمین پہ چلتے ہیں. چلنے کا مطلب صرف چلنا اور گزرنا ہی نہیں، رہنا سہنا بھی ہے. رہنا سہنا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو ان کے انداز میں ایک وقار ہوتا ہے، متانت ہوتی ہے، اور وہ کسی کو ستاتے ہوئے نہیں جاتے، اور لوگوں کے معاملات میں خواہ دخل دینے کی کوشش نہیں کرتے. خود سے تو الجھنا ان کو کبھی آتا ہی نہیں. البتہ کوئی ان سے الجھے تو فرمایا کہ قولوا سلاما، پھر وہ در کر کے سلام سلام کہہ کے نکل جاتے. دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو اور بیہودہ چیز کو دیکھتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، تو اس میں پڑھتے نہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اور اس گند کو اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھتے. اس سے وہ اسی طرح بڑے اکرام کے ساتھ باوقار انداز گزر جاتے. ہاں اگر کہیں اصلاح کی امید ہو اور بعض و نصیحت کا موقع ہو تو کسی کو سمجھانا، روکنا، پیار سے، محبت سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ کام کرنا چاہیے. جو بھی اس کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کوئی تھوڑا بہت اثر رکھتا ہے اور کسی کو کسی برائی سے روک سکتا ہے، تو اسے روکنا چاہیے. جیسا کہ دوسری آیات میں یہ بات موجود ہے، احادیث میں اس میں بہت ساری موجود ہے کہ برائی کو روکو، کوئی خرابی ہے اسے روکو. ری ایکشن کی جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جواب میں کسی کو سمجھا دیں، کوئی اچھی بات اسے بتا دیں کہ ہاں یہ تم نے جو کہا، جو کیا، غلط کیا، یہ اچھی چیز نہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے برائی کو روکے. تو انسان ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے اگر ممکن، زبان سے روک سکتا ہے، زبان سے، اور کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ اگر نہیں روک سکتا تو دل میں برا جائے. یہی مطلب ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
جب کوئی ایسی لگ بات دیکھتے ہیں تو وہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہ پسند کرتے ہیں نہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ اپنا دامن بچا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک راستہ، زندگی گزارنے کا راستہ، اور یہ سب سے اچھا راستہ ہے۔ یہ راستہ یہ انسان کے شان نشان، انسانی معاشرے کی پہچان ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے وہ حیوانی معاشرے کا راستہ ہے، وہ جانوروں کے طریقے ہیں۔ یہ ساری چیزیں صرف انسانوں ہی کی سمجھ آ سکتی، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، تو اس عمل میں اور دو جانوروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے وہاں ایکشن ری ایکشن، جیسے وہاں ترکی بترکی جواب، جیسے وہاں دو حیوانوں کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ، ہر وقت مٹ بھیڑ، ہر معاملے ہر وقت، کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں، وہ سب اپنی طبیعت کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ جہاں طبیعت میں آیا کسی کو مار دیا، جہاں طبیعت میں آیا انتقام لیا، بدلہ لیا، ری ایکشن ظاہر کیا، طبیعت ہے بس وہ۔